الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ روزانہ بعد نماز عشاء درس کا موضوع چل رہا ہے 100 مختلف احکام و مسائل۔ کل 8 مسائل کا ذکر ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ آج ایک نواں مسئلہ اور بہت ہی اہم مسئلہ انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ نواں مسئلہ یہ ہے کہ کیا سنت مؤکدہ کی قضا ہم دے سکتے ہیں؟ یعنی ایک شخص ایسا ہے جو سنت مؤکدہ نہیں پڑھ سکا ہے کسی عذر کی بنیاد پر، کسی سبب کی بنیاد پر، تو کیا بعد میں وہ سنت مؤکدہ پڑھے گا، اس کی قضا دے گا، اس کی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بہت سارے بھائی ہیں جو اس سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، لگاتار وہ سنن اور نوافل کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کی تو بات الگ ہے، لیکن سنت مؤکدہ جو ہے اس میں بھی لوگ سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، دونوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے اہتمام کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان فرائض میں کوتاہی اور سستی نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن جب فرائض میں کوتاہی و سستی پائی جائے گی، کچھ کمی پائی جائے گی، تو نوافل کے ذریعے سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو دن و رات میں فرض نماز سے پہلے اور بعد کی کل 12 رکعات سنت مؤکدہ ہے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعات، ظہر کے بعد 2 رکعات 6 رکعات، اسی طرح سے مغرب کے بعد 2 رکعات 8 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعات 10 رکعات ہو گئے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعات۔ یہ کل 12 رکعتیں ہیں جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت سنن ترمذی وغیرہ کے اندر روایت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو سنت مؤکدہ دن میں 12 رکعات ادا کریں گے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی سبب کی بنیاد پر، یعنی کوئی عذر ہے یا انسان بھول گیا یا کسی کام میں مشغول ہو گیا، پھر بعد میں اسے وقت آیا، تو کیا وہ سنت مؤکدہ کی قضا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، سنت مؤکدہ کی قضا دینا چاہیے اور سنت مؤکدہ کی قضا کرنا چاہیے۔ تو سنت مؤکدہ کو بھی بعد میں پڑھیں گے اگر کسی عذر کی بنیاد پر نہیں پڑھ سکے۔ مثال کے طور پر ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھنی تھی، ایک شخص اس وقت مسجد میں آیا جب جماعت چل رہی تھی، تو ظہر کی نماز ہو جانے کے بعد پہلے کی جو 4 رکعات ہے وہ بھی بعد میں اسے پڑھنا چاہیے۔ تو سنت مؤکدہ کی قضا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں 3 دلائل آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ پہلی دلیل صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 1233، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 834۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعات نماز پڑھی، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ نے یہ 2 رکعات کون سی 2 رکعات پڑھی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس عبد القیس کے کچھ لوگ آ گئے تھے، اور ان کے ساتھ بات کرنے میں ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا، سو یہ وہی 2 رکعت ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد کی 2 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ پائے تھے، تو عصر کی نماز ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو پڑھا۔ یہ سب سے پہلی دلیل ہے ہماری کہ سنت مؤکدہ کی بھی قضا کریں گے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، حدیث نمبر 1267، کتاب الصلاح کے اندر امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت قیس بن عمرو کہتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت قیس بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعتیں ہیں، تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے پہلی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھی جو اب پڑھی ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے فجر کے نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 رکعت کون سی تو نے پڑھی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت جو سنت موقدہ ہے وہ میں نہیں پڑھ سکا تھا، اس لیے اب میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ کسی سبب کی بنیاد پر سنت موقدہ کی بھی قضا کریں گے۔ اسی طرح سے ہماری تیسری دلیل ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 426، ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم يصلی 4 قبل الظہر صلاہن بعدها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں آپ اس کے بعد پڑھتے تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی مضبوط دلیل ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں آپ اس کے بعد پڑھتے، یعنی ظہر کے بعد پڑھتے۔ تو یہ تینوں دلائل اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اگر ایک شخص کسی سبب کی بنیاد پر، عذر کی بنیاد پر سنت موقدہ نہیں پڑھ سکا ہے تو بعد میں بھی وہ پڑھے گا۔ لہٰذا میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ چاہے سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، آپ اس کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اگر کسی سبب کی بنیاد پر سنت موقدہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل ثابت ہیں کہ آپ بعد میں بھی سنت موقدہ کی قضا کر سکتے ہیں، یعنی ظہر سے پہلے نہیں پڑھ پائیں تو ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو دن و رات میں 12 رکعت سنت موقدہ ہیں، اس کی قضا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کسی سبب کی بنیاد پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔